کیوں ایسا کیوں؟ تو کیا اس کا عکس میرے دل پر مرتسم ہونے کے بجائے اس کے وجود کی کسی نامعلوم اور چھپی ہوئی کوئی گہرائی میں نقش ہوا ہے؟ خود سے بھی پوشیدہ، اور اس پر نظر پڑتے ہی وہ اس کی آنکھوں میں ابھر آیا تھا تاکہ دل موازنہ کر کے مطمئن ہو جائے۔ وہ سانسیں روکے اسے دیکھتا رہا، جیسے وہ رنگوں کی بنی ہوئی کوئی گڑیا ہے جو سانسوں کی گرمی سے فضا میں تحلیل ہو جائے گی۔ اس کے ذہن میں نہ کوئی خوف تھا، نہ مقام و مرتبہ کے فرق کا تصور۔ اگلے ہی لمحے اس کے یقین کی تصدیق ہو گئی، حالانکہ تصدیق کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لڑکی نے اپنی ساتھی سے کہا، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نائلہ، شام کو آنا شاپنگ کے لیے۔ اتنی گرمی میں ٹھیک سے کوئی چیز پسند بھی نہیں کی جا سکے گی۔ یہ وہ آواز تھی جو وہ 200 سے زائد دنوں سے اس کے کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ اس آواز کو بھی وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ ٹھیک ہے سعدی، دوسری لڑکی نے گہری سانس لے کر کہا۔ سعدی، الہی بخش نے سوچا، سعدی یہ کیا نام ہوا بھلا؟ پھر بھی یہ نام اسے اچھا لگا، اس کی طرح مختلف اور اونچا۔ اسی لمحے لڑکی نے اس کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ملی۔ دونوں کا تاثر بے حد مختلف تھا۔ ایک طرف وارفتگی اور محبت تھی تو دوسری طرف کچھ بھی نہیں تھا، جیسے لڑکی کسی درخت کو، دیوار کو، کسی بے جان چیز کو دیکھ رہی ہو۔ وہ محض ایک پل کی بات تھی۔ لڑکی پلٹی اور اپنی سہیلی کے ساتھ چل دی، لیکن یہ مختصر سا پل اپنے اندر بہت بڑا پل تھا۔ وہ پل الہی بخش کو اداس کر گیا۔ اس نے ہر چیز کا، ہر بات کا تعین کر دیا تھا، اس کی حیثیت بھی اسے یاد دلا دی تھی، لیکن وہ اداسی بھی ایک لمحے میں خوشی میں لپٹی ہوئی تھی جسے اس نے پا لیا تھا۔ وہ بڑی محبت سے دوسری لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک اسے کیا ہوا یہ اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مزدوروں کی ٹولی میں کوئی موجود نہیں تھا، صبح ہی وہ کسی کام پر چلے گئے تھے۔ جو لوگ تھے ان میں کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے اطمینان کی سانس لی اور اٹھ کر چل دیا۔ اس کے قدم خودکار انداز میں اٹھ رہے تھے۔ دیر تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، بس اسے یہ احساس تھا کہ وہ چل رہا ہے۔ خاصی دور جا کر بات اس کی سمجھ میں آئی، اور جب سمجھ میں آئی تو اس کے پورے جسم سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ زندگی میں کبھی وہ کسی لڑکی کا تعاقب کرے گا، لیکن ایسا ہو رہا تھا اور وہ ایسا کر رہا تھا۔ وہ اپنے فٹ پاتھ سے کافی آگے آ چکا تھا۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی وہ چور بن کر رہ گیا۔ اسے لگتا تھا ہر شخص، ہر دکاندار اور ہر راہگیر اسے چپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ سب کو معلوم ہے وہ لڑکی کا تعاقب کر رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس بات پر لوگوں کے ہاتھوں مرمت شروع ہونے میں 2 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، مگر اس کے قدم کوشش اور خواہش کے باوجود نہیں رکے۔ اس نے چاہا کہ پلٹے اور اپنے ٹھیے کی طرف واپس چلا جائے، لیکن اسے خود پر ذرا بھی اختیار نہیں تھا۔ اس وقت اس کی باغ دوڑ کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اندر ہی اندر خوف سے لرزتا رہا۔ اس کے قدم بڑھتے رہے۔ دونوں لڑکیاں بائیں سمت مڑ گئیں۔ آگے قطار سے بنگلے تھے۔ تیسرے یا چوتھے بنگلے کے گیٹ پر وہ دونوں رک گئیں۔ الہی بخش ان سے تھوڑا ہی پیچھے تھا۔ وہ رکتا تو یہ مناسب بات معلوم نہیں ہوتی۔ اس نے اپنی رفتار بہت کم کی، بلکہ برائے نام کر لی۔ نائلہ آؤ میرے ساتھ، لڑکی نے اپنی سہیلی سے کہا۔ نہیں سعدی، اب میں چلوں گی، شام کو آؤں گی شاپنگ کے لیے۔ نہیں سعدی، شام کو مجھے ممی کے ساتھ جانا ہے، اس لیے تو آج خریداری کرنا چاہ رہی تھی، تو پھر شاپنگ کر لیتی۔ چلو کوئی بات نہیں۔ اچھا سعدی، خدا حافظ۔ خدا حافظ نائلہ۔ ساری بات سعدی گیٹ کی طرف چل دی۔ دوسری لڑکی نائلہ آگے بڑھ گئی۔ اتنی دیر میں الہی بخش کا فاصلہ برابر ہو گیا اور وہ ان سے آگے نکل گیا۔ گیٹ کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے خوف کے باوجود سرسری انداز میں گیٹ کی طرف دیکھا تھا۔ گیٹ کی سائیڈ میں نام کی تختی لگی تھی۔ شیخ مظہر علی نام کے نیچے بنگلے کا نمبر اور علاقے کا نام لکھا تھا۔ اس لمحے الہی بخش کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا تجربہ نہیں ہوا تھا۔ وہ خوشی بھی ایسی تھی کہ اسے یاد نہیں تھا کہ کبھی وہ ایسے خوش ہوا ہو۔ لگتا تھا کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا ہے، کوئی ایسی انوکھی نعمت جو کبھی کسی کو نہیں ملتی۔ وہ جیسے گدھا سے بادشاہ بن گیا تھا۔ سرشاری کی اس کیفیت میں وہ بہت دھیرے دھیرے آگے کی طرف چلتا رہا۔ اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ وہ دوسری لڑکی نائلہ اس کے پیچھے آ رہی ہے یا وہ بھی کسی بنگلے میں چلی گئی ہے۔
حالانکہ اس کی وجہ سے ہی وہ آگے بڑھ رہا تھا، ورنہ اس کا مقصد تو پورا ہو چکا تھا۔ آگے سڑک مڑ رہی تھی اور اسے خیال آیا کیا وہ دن بھر یوں ہی چلتا رہے گا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، سڑک سنسان تھی۔ دوسری لڑکی نہ جانے کب اپنے گھر میں چلی گئی تھی، اسے اس کا گھر جاننے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ اس نے ایک بار دائیں بائیں دیکھا اور پھر پلٹ کر واپس چل دیا۔ شیخ مظہر علی کے بنگلے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے قدم رکے۔ گیٹ بند تھا۔ وہ چند قدم گیٹ کی طرف بڑھا، مگر فوراً ہی گھبرا کر پیچھے ہٹ آیا اور اس کے بعد اپنے ٹھکانے کی طرف چل دیا۔ وہ اپنی جگہ جا بیٹھا، وہاں کسی نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس نہیں کیا۔ پھر بھی وہ خاصی دیر چور سا بنا بیٹھا رہا۔ اس کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا ہے۔ وہ اپنی جگہ بیٹھا تصور میں کھویا رہا۔ اس بار اسے تصور میں دیکھنے کا لطف ہی کچھ اور تھا۔ وہ جیتی جاگتی تصویر تھی کہ ہاتھ بڑھاؤ اور چھو لو، اور پیارا سا خوبصورت مگر عجیب سا نام، سعدی۔ اور وہ بنگلہ جہاں وہ رہتی ہے، وہ بنگلہ کتنا بڑا ہوگا یہ وہ تصور نہیں کر سکا۔ کتنا ہی بڑا ہو، وہ اس سے مرعوب تو نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایبٹ آباد میں زمین بہت دیکھی تھی، جو ایک آدمی کی ملکیت ہوتی تھی، اور آدمی چلتے چلتے تھک جائے لیکن زمین ختم نہ ہو۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کھانے کا وقت گزر چکا ہے۔ اسے بھوک ہی نہیں لگی۔ دھوپ کی دم توڑتی گرمی نے وقت گزرنے کا احساس دلایا تو اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ شام کی چہل پہل شروع ہونے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ مزدوروں کی ٹولی واپس نہیں آئی تھی اور یقیناً تھا کہ اب وہ کل ہی آئیں گے۔ کام نپٹا کر وہ گھر چلے گئے ہوں گے۔ اس نے پھر سر جھکایا اور سعدی کے تصور میں گم ہو گیا۔ شام ہوئی اور روز کی طرح بازار آوازوں سے بھر گیا۔ سینڈلوں کی کھٹ کھٹ، قدموں کی چاپیں اور ضد کرتے ہوئے بچوں کی آوازیں۔ لیکن اس روز یہ سب کچھ اسے بالکل اچھا نہیں لگا، بلکہ وہ جھنجھلا گیا۔ اس کے تصور میں خلل پڑ رہا تھا، وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اسے خیال ہی نہیں آیا کہ اسی رونق کی وجہ سے ہمیشہ وہ یہاں دیر تک بیٹھا رہتا تھا۔ یہ رونق اسے اچھی لگتی تھی اور اب وہی رونق اسے ابتری معلوم ہو رہی تھی۔ وہ آوازیں جو اسے زندگی سے بھرپور لگتی تھیں اب بے معنی شور و غل لگ رہی تھیں، جن سے سماعت مجروح ہوئی جا رہی تھی۔ اس کا جی چاہا کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے اور چیخ کر کہے، بند کرو یہ شور و غل، مگر اسے احساس ہو گیا کہ وہ فٹ پاتھ پر اپنی خلوت گاہ سجائے بیٹھا ہے۔ یہاں تو یہی کچھ ہوگا، خلوت تو بس اپنے گھر میں بند کمرے میں ہی مل سکتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اسے اب رونق کی نہیں تنہائی کی ضرورت تھی۔ آدمی باہر کی دنیا میں رونق اس وقت تلاش کرتا ہے جب اس کے اندر ویرانی ہو، رونق کا نام و نشان نہ ہو۔ اندر دنیا کی دنیا آباد ہو جائے تو پھر باہر کی رونق بری لگتی ہے۔ اندر کی محفلوں میں شرکت کرنے کے لیے، اندر کی دنیا کی سیر کرنے کے لیے تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے دل کا ویرانہ اب جنت بن گیا تھا۔ اسے رونق سے کیا؟ وہ پہلا موقع تھا کہ وہ اتنی جلدی گھر چلا گیا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی محفل سے جا کر بیٹھ گیا۔ مگر شام ہوئی، سورج ڈوبا۔ رزق کی تلاش میں نکلنے والے انسانی پرندے اپنے ٹھکانوں پر آئے تو اسے احساس ہوا یہ گھر بھی گھر نہیں ہے، یہاں تنہائی نہیں۔ وہ تنہائی ہوتی کہاں ہے، ملتی کہاں ہے؟ بخشے تو کب آیا؟ کوئی پوچھ رہا تھا، اس لیے پوچھ رہا تھا کہ عام طور پر وہ سب سے آخر میں گھر آیا کرتا تھا۔ کیا بات ہے بخشو، جلدی آ گیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کسی اور نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ بس کچھ ایسا ہی ہے، سر میں درد ہے، الہی بخش نے کہا۔ اس پر دوا کے سلسلے میں مشورے ملنے لگے۔ الہی بخش خاموشی چاہتا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں آ گیا یہ ممکن نہیں، سمجھوتا اسے ہی کرنا پڑے گا۔ اسے اپنے لیے وقت تبھی ملے گا جب وہ لوگ سو جائیں گے۔ اس سے پہلے وہ جتنا جھنجھلائے گا، جتنا چڑچڑا پن کرے گا، بات اتنی ہی خراب ہوگی۔ اس کا رویہ خلاف معمول ہوگا تو ساتھیوں کے ذہنوں میں سوالات پل بلائیں گے، وہ تجسس کریں گے اور یہ اچھا نہیں ہوگا۔ یارو میں کھانا کھا کر آتا ہوں، پھر تاش کھیلیں گے، اس نے کہا اور گھر سے نکل آیا۔ کھانا کھا کر وہ واپس آیا اور تاش کھیلنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے پتے اٹھائے، اینٹ کی بیگم پر سعدی کا چہرہ تھا۔ ذرا رک جاؤ سعدی بیگم، اس نے خاموشی کی زبان میں اس سے کہا، یہ سو جائیں گے تو ہم تو خوب باتیں کریں گے۔ اس رات اسے بھری محفل میں تنہا ہونے کا ہنر بھی آ گیا۔ تصور میں سعدی تھی اور وہ تاش کھیل رہا تھا۔ کبھی کبھی غلط پتے چلنے پر
उसे टोका भी गया मगर सर दर्द का बहाना आड़े आ गया। उसने सोचा चंद दिनों में इस तरह खेलने की मश्क भी हो जाएगी। और जब सो गए तो वो सादी के साथ जागता रहा। वो उसके सामने बैठी थी और वो उसे तके जा रहा था। तुम्हें बोलना नहीं आता क्या? मुंह में ज़बान नहीं है? वो बोली। मुंह में ज़बान भी है और बोलना भी आता है, उसने जवाब दिया, लेकिन ये समझ में नहीं आता तुमसे क्या बात करूं। जैसे दूसरों से बात करते हो वैसे ही मुझसे भी करो। तुम दूसरों से बहुत मुख्तलिफ हो, तुम्हारा मुकाम और तुम्हारा मर्तबा और है। वो सर झुकाकर बैठ गई और वो उसे तकता रहा। न जाने कब कितनी देर बाद उसे नींद आई। आंख खुली तो घर धूप से भरा हुआ था। वो पहला मौका था कि सूरज निकलने से पहले नहीं जागा। उसे कोई इतनी परवाह भी नहीं थी। काम पर तो वो देर से ही जाता था। हाँ, फुटपाथ की तन्हाई से वो जरूर महरूम हो गया था। फिर अचानक एक खलिश उसे सताने लगी। उसकी फजर की नमाज कज़ा हो गई थी। इसकी तो कोई तलाफी नहीं थी और सर में अजीब सा भारीपन था। वो दिन एक मुख्तलिफ अंदाज में शुरू हो रहा था। नए मामूलात बन रहे थे जिन्हें अस्से तक ऐसे ही चलना था। निसार ने कन अखियों से इलाही बख्श को देखा जो सर झुकाए किसी गहरी सोच में गुम था। निसार इसमें आने वाली तब्दीलियों को देख रहा था और हैरान था। ये मामा उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसने इलाही बख्श को पहले दिन से देखा था। इसमें तब्दीलियां ऐसे आ रही थी जैसे वो बहुत तेजी के साथ मुख्तलिफ अदवार से गुजर रहा हो। निसार ने जिंदगी सड़कों और फुटपाथों पर गुजारी थी। सड़कों और फुटपाथों पर गुजरने वाली जिंदगी एक बहुत बड़ी तालीम होती है। एमए की डिग्री भी आदमी को इतना अक्लमंद और मर्दम शनास नहीं बनाती जितना सड़कें बना देती हैं। फुटपाथ पर बैठकर आदमी बहुत कुछ देखता और समझता है। खुशी हो, गम हो, उसके हर रूप से वो वाकिफ हो जाता है। कुछ तो खुद पर गुजरती है और कुछ मुशाहिदा सिखा देता है। निसार बहुत समझदार आदमी था। वो हसास भी था। उसने फुटपाथ पर बैठने वाले दूसरे लोगों के मुकाबले में भी उसका मुशाहिदा बहुत तेज था। उसने इलाही बख्श को पहले दिन देखा तो उसका तासुर था कि वो बहुत बरखुरदार किस्म का आदमी है। इसे वो एक ऐसा शख्स लगा जो बेवकूफ़ी के एहसास तले दबा जा रहा हो। इसने सोचा शायद घर में उसकी कोई अहमियत नहीं। माँ बाप दूसरे बेटे बेटियों के मुकाबले में उसे बेवकूफ़ समझते होंगे। बहन भाई दीगर बहन भाइयों को उस पर फौकियत देते होंगे। इसीलिए इसके अंदर एहसास कमतरी की हद को पहुंचा हुआ इंकसार है। फिर इलाही बख्श खुददार भी था, लेकिन दूसरों की इज्जत करना भी जानता था। ये बात तो निसार सोच भी नहीं सकता था कि इलाही बख्श को सिर्फ इश्क करना सिखाया गया था, बल्कि सिखाने की कोशिश की गई थी। वो इश्क करना तो नहीं सीख सका था कि ये सीखने वाली चीज़ है भी नहीं। ये तो हो जाती है तो हो जाए, ये तो हो जाती है और हो जाए तो आदमी को सारे आदाब खुद ब खुद ही आ जाते हैं। हाँ, इस कोशिश के नतीजे में इलाही बख्श को इज्जत करना ज़रूर आ गया था और वो हर शख्स की इज्जत करना जानता था बगैर किसी तफरीक के। जिस दिन उस्ताद कासिम को रुखसत किया जा रहा था, इलाही बख्श पूरे दिन और पूरी रात उन लोगों के साथ रहा था। उस रोज निसार ने उसे बहुत गौर से और बहुत करीब से देखा था। उस्ताद कासिम ने मजदूरी में इलाही बख्श का भी हिस्सा लगाया था। निसार जानता था कि उस पर किसी भी साथी को कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन इलाही बख्श को वो पेशकश बुरी बल्कि बहुत बुरी लगी थी। उसके नज़दीक इस पर उसका हक नहीं था, इसलिए कि उसने सामान नहीं ढोया था। वो रकम लेना उसकी खुददारी की तौहीन थी। वो फुटपाथ का साथी होने के नाते उनके साथ चला आया था, इसलिए भी कि कासिम का वो एहतराम करता था। फिर भी उसने न चाहते हुए वो रकम कबूल कर ली। ये सिर्फ इज्जत की बात थी। निसार ने खुद को इलाही बख्श की जगह रख कर सोचा तो ये बात उसकी समझ में आई थी। इलाही बख्श के नज़दीक वो रकम लेना उसकी अपनी बेइज्जती थी, तो उस्ताद कासिम के इसरार के बावजूद उस रकम को कबूल ना करना ना सिर्फ कासिम की बल्कि पूरी टोली की बेइज्जती थी। इसलिए उसने अपनी बेइज्जती गवारा की और वो रकम ले ली, लेकिन मौका मिलते ही उसने अपनी इज्जत भी बहाल कर ली। वो रकम उसने अपने पास से इजाफा कर कर लौटा दी। निसार ही को तो दी थी और कितना इसरार किया था इसके लिए, और इस तरह के किसी और को पता भी नहीं चला था। ये अलग बात कि निसार ने सबको बता दिया। न्यू टोली के मजदूर इलाही बख्श की और ज़्यादा इज्जत करने लगे थे, लेकिन निसार को एक खलश रही थी। कौन जाने इलाही बख्श ने अपनी जेब में कुछ भी न छोड़ा हो।
सब कुछ उस्ताद कासिम के लिए दे दिया हो। इलाही बख्श जैसे आदमी से ये बैद भी ना था। निसार को एक और मंजर भी याद था। जब वो लोग ठेला लेकर उस्ताद कासिम के घर पहुंचे तो कासिम की बच्चियां भी ठेला देखने के लिए बेताब होकर पर्दे के पास आ गई थीं। उस वक्त इलाही बख्श के सिवा हर मजदूर की नजरें पर्दे की तरफ उठी थीं, चाहे ऐसा एक पल के लिए ही हुआ हो। निसार को वो बात बुरी नहीं लगी थी। सबका रद्द-ए-अमल फितरी था, मगर उसमें मैलापन नहीं था। इलाही बख्श नजरें झुकाकर बैठा रहा था और इलाही बख्श तो तारिक रोड के फुटपाथ पर सरसराते रंगीन आंचलों, लचकते जिस्मों और हलकोरे लेती खुशबुओं के दरमियान भी नजरें झुकाए बैठा रहता था। फिर उसमें तब्दीली आई। वो नजरें उठाकर नस्वानी चेहरों को टटोलने लगा, मगर निसार को उसकी वो नजरें भी बुरी नहीं लगीं। इन नजरों में अबुल हवस नहीं थी, एक तरफ थी तलाश थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। इन दिनों वो बहुत बेचैन और खोया खोया रहता था। काम मिलता तो वो टालने की कोशिश करता, जिसे अपना ठिया छोड़ना उसे गवारा ना हो, जैसे वो यहाँ से उठ गया तो उसकी कोई कीमती चीज खो जाएगी। और अब इसमें एक और तब्दीली आई थी। उसने नजरें उठाना भी छोड़ दिया था। अब वो फिर सर झुकाए बैठा रहता था। असूलन निसार को ये देखकर सोचना चाहिए था कि इलाही बख्श फिर पहले जैसा हो गया है, लेकिन वो जानता था ये बात नहीं है। पहले में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पहले की झुकी हुई नज़रों में उसका फितरी शर्मीलापन था, जबकि अब वो कभी इत्तफाकन नज़रें उठाता और सामने लड़कियां औरतों का हजूम देखता तो उसके आर पार देखता वो महसूस होता। उसकी निगाहों में बेनियाजी और तमानियत होती, जैसे वो तलाश ख़त्म हो गई है। जिसे वो ढूंढ रहा था वो उसे मिल गया है, जैसे अब किसी से कोई वास्ता ना हो। वो सर झुकाए बैठा होता तब भी उसके अंदाज में, उसके चेहरे पे तमानियत होती। वो पहले वाली बेचैनी और इस्तराब ख़त्म हो गया था। एक और तब्दीली आई थी। अब वो कोई काम मिलता तो पहले से ज़्यादा इनकसारी और आजी से बात करता। मसलन कोई आया और कहा घर में नगो रोगन कराना है, दरमियान में वो जिराह करने लगा था। मजदूरी रेट से ज़्यादा मांगता, कोशिश करता गाहक उसे छोड़ जाए, कोई और कारीगर देख ले, मगर अब वो कहता कर देंगे साहब जी, क्या लोगे? वही दिहाड़ी साहब जी, 25 रुपये रोज़। नहीं भाई, दिहाड़ी के चक्कर में तुम लोग काम लंबा कर देते हो। मैं भुगत चुका हूँ। तो फिर साहब जी आप बोलें, तुम चल के घर देख लो, फिर ठेके की बात कर लेंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं साहब जी, आप मेरे साथ बेइंसाफ़ी थोड़ी करोगे, जो जी चाहे दे देना। ये तकरीबन 15 दिन पहले की बात थी और निसार जानता था कि इसके बाद से अब तक इलाही बख्श को कोई काम नहीं मिला है। ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। दिहाड़ी वाले मजदूरों के साथ ये नरम गरम चलता रहता है, लेकिन तवाज़ुन कायम रहता है। काम के 2-3 अच्छे दिन बेकारी के 6-8 दिनों की तलाफी कर देते हैं। मगर निसार जानता था इलाही बख्श की बेकारी लंबे अरसे से चल रही है। आखिरी काम भी उसे 2 हफ्ते पहले मिला था। एक ख्याल ने निसार को चौंका दिया। वो उठा और इलाही बख्श के पास चला गया। उसके बराबर में आलती पालती मार कर बैठते हुए उसने उसे पुकारा, लेकिन इलाही बख्श अपने आप में गुम रहा। निसार ने उसे फिर पुकारा। वो उसे झंझोड़ना नहीं चाहता था। इतनी गहरी सोच में डूबे हुए किसी शख्स को चौंकाना कभी नहीं चाहिए। बिला आखिर चौथी आवाज़ पर इलाही बख्श की महवियत टूटी। उसने सर उठाया। उसकी नज़रें निसार से मिली। उसकी आंखों में देखा तो निसार सचमुच दहल कर रह गया। जिंदगी के इस मुख्तलिफ और नए दौर में इलाही बख्श बहुत खुश था। फाका मस्ती का तजर्बा उसे पहली बार हुआ था। एक तसव्वुर था जो उसे हर लम्हे सरशार रखता था। उसे कोई फिक्र, कोई परेशानी, कोई दुख नहीं था। उसके पास खुशी ही खुशी थी। वो हर हाल में खुश था। वो खुद बदल गया था। जिंदगी बदल गई थी। दिन रात बदल गए थे। मामूलात बदल गए थे। तन्हाई तन्हाई नहीं थी और महफिल महफिल नहीं। उसे कुछ भी बुरा नहीं लगता था। कोई उससे बात करता तो उसे अच्छा लगता। झुंझुलाहट उसके मिजाज से खारिज हो गई। वो रात में अपने साथियों के साथ ताश खेलता, खूब चहकता, हंसता, बोलता। रात को सब सो जाते तो वो देर तक जागता। अलबत्ता देर तक सोने की बुराई पर उसे चंद ही दिनों में काबू पा लिया था। नींद पूरी हो ही नहीं सकती थी, मगर उसकी परवाह किसे थी। इतवार को छुट्टी होती तो वो जी भर के सोता। उसे हैरत होती थी, पहले उसकी वो कमजोरियां थीं। वो नींद का बहुत पक्का और भूख का बहुत कच्चा था, मगर अब ये कमजोरियां दूर हो चुकी थी।
اسے عشق کی طاقت کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس نے سمجھ لیا عشق انسان کی ہر کمزوری دور کر کے اسے عجیب طاقت بخشتا ہے۔ عشق فاقہ مستی سکھاتا ہے، ہر حال میں خوش رہنا سکھاتا ہے، اور وہ بہت خوش تھا۔ ہر روز نیند پوری کیے بغیر معمول کے مطابق اٹھتا اور فجر کی نماز ادا کرتا۔ اس کے بعد وہ عام دنوں میں کام پر چلا جاتا اور اتوار کو دن ہوتا تو نماز کے بعد دوبارہ سو جاتا۔ صبح سویرے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر وہ سوئے ہوئے گرد و پیش سے ہمیشہ کی طرح محفوظ ہوتا۔ پھر چہل پہل شروع ہوتی اور وہ کام ملنے کا انتظار کرتا رہتا۔ ایک نیا معمول اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اب بھی 12:15 بجے کھانے کے لیے اٹھتا، 1:30 بجے واپس آتا۔ اسے یہ یاد نہیں تھا کہ اس وقت میں اس نے اس بنگلے کے کتنے چکر لگائے ہیں جس میں سعدی رہتی ہے، کتنی بار وہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اس بنگلے کے سامنے سے گزرا ہے۔ ایک بار اس نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، پھر اس نے یہ سوچنا بھی چھوڑ دیا۔ اتنا کافی تھا، اس طرف جاتے ہوئے اس کے قدموں کی کیفیت رقص کی سی ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں سعدی کا چہرہ ہوتا ہے اور اس کا دل ایسے دھڑکتا ہے جیسے کوئی نغمہ سنا رہا ہے۔ اتنی خوبصورت کیفیت کا سبب معلوم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس تمام عرصے میں اس نے سعدی کو ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بنگلے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اگر اسے سعدی نظر آ گئی تو کیا ہوگا، وہ کیا کرے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ اب اسے سعدی کو دیکھنے کی آرزو بھی نہیں تھی، کم از کم وہ یہی سمجھتا تھا۔ جس کی تصویر ہر وقت نگاہوں میں بسی رہتی ہو، اس کی جستجو کیا؟ یہی وجہ ہے کہ وہ اب پھر سر جھکا کر بیٹھتا تھا۔ اس کی آنکھیں اب رنگین رونقوں کو نہیں ٹٹولتی تھیں، بلکہ اب اسے سعدی کی مانوس آواز اپنے قریب کہیں سنائی دیتی تھی تو وہ نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، شاید وہ سیر چشم ہو گیا تھا۔ ایک اور نیا معمول بھی بنا تھا۔ کام نہ ملنے کی صورت میں اب شام سے پہلے ہی گھر چلا جاتا تھا۔ طارق روڈ کی رونقوں میں اب اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ گھر کی تنہائی اس سے بدرجہ بہتر تھی۔ اسے مطالعے کا شوق بھی ہو گیا تھا۔ کبھی کہیں سے شاعری کی کوئی کتاب مل جاتی تو وہ زیادہ ہی شوق سے پڑھتا۔ عام طور پر وہ ڈائجسٹ پڑھتا تھا۔ کبھی کوئی ادبی ناول یا کتاب مل جاتی تو وہ بھی پڑھتا۔ اسے محسوس ہوتا کہ اس کی دنیا وسیع ہوتی جا رہی ہے، اس کا ذہن بھی دنیا کی طرح ہوتا جا رہا ہے، جو موجود تو تھا لیکن دریافت کیے جانے کا منتظر۔ اس وقت بھی وہ سعدی کے تصور میں کھویا ہوا تھا۔ اسے پکارے جانے کا محوم سا احساس ہوا، مگر یوں جیسے فریب سماعت ہو۔ پکار بڑھتی گئی اور آواز کا حجم بھی بڑھتا گیا تو اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی، نثار اس کے پہلو میں بیٹھا اسے آواز دے رہا تھا۔ کیا بات ہے نثار بھائی، اس نے سادگی سے کہا۔ نثار کچھ دیر جواب میں کچھ نہ کہہ سکا، وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ الہی بخش نے اچانک جو نظریں اٹھائیں تو اس کی آنکھوں میں اسے نقاہت نظر آئی۔ اس کے بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ اسے افسوس ہوا اس نے پہلے یہ خیال کیوں نہیں کیا۔ اسے احساس جرم ستانے لگا۔ آنکھوں میں وہ نقاہت تو اس نے بہت دیکھی تھی، اپنے گھر میں بھی اور اپنی آنکھوں میں بھی۔ خاصی کوشش کر کے نثار نے خود کو سنبھالا۔ سوال یہ تھا بات کیسے شروع کی جائے۔ الہی بخش کی خودداری سے وہ خوب واقف تھا، معاملہ بہت نازک تھا۔ تجھ سے بات کرنے کو دل چاہ رہا تھا بخشے، نثار نے کہا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا وہ کن سوچوں میں گم رہتا ہے، پر لگتا ہے میں مخل ہو رہا ہوں۔ ارے نہیں نثار بھائی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس دوران نثار بہت تیزی سے کوئی ترکیب سوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مزید مہلت حاصل کرنے کے لیے ایک اور سوال اٹھایا۔ آج کل تو بہت جلدی گھر چلا جاتا ہے۔ ہاں نثار بھائی، گھر میں کیا دل لگتا ہوگا؟ پڑھنے میں دل لگنے لگا ہے نثار بھائی، یہ دیکھو۔ الہی بخش نے اپنے تھیلے میں سے ڈائجسٹ نکال کر دکھایا۔ اچھی بات ہے، نثار نے سر ہلا کر کہا، پھر بولا، یار بخشو، آج میں کھانا تیرے ساتھ کھاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ الہی بخش کا چہرہ فق ہو گیا، تاہم اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے نثار بھائی۔ الہی بخش کے چہرے کے تاثر نے نثار کے اندازے کی پکی تصدیق کر دی تھی، مگر بات پوری کرنے کے لیے بات کا آگے پڑھنا ضروری تھا۔ ایک بات کہنی ہے تجھ سے، اس نے کہا۔ تو سوچے گا میں بہت بے شرم آدمی ہوں، لیکن یار بخشو، آدمی جسے اپنا سمجھتا ہے اس سے تو بات کر سکتا ہے، اس میں شرم کی بات نہیں۔ میں تجھے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتا ہوں، تجھ پر تو حق ہے میرا۔ نظریں جھکا کے ہی صحیح تجھ سے تو سوال ڈال سکتا ہوں میں۔
نثار کے لہجے میں عاجزی اور بے بسی محسوس کر کے الہی بخش موم ہو گیا۔ تم مجھ سے ہر بات کر سکتے ہو نثار بھائی، اس نے کہا، اور میرے تمہارے درمیان تعلق ہی ایسا ہے، میں تمہیں بڑا بھائی ہی سمجھتا ہوں، ہم ایک دوسرے کے سامنے کبھی شرمندہ نہیں ہو سکتے۔ بات یہ ہے بخشے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تیرے سوا میں کسی سے سوال نہیں کر سکتا، اور میرا خیال ہے ضرورت کے وقت تجھے بھی میرے سوا کوئی نظر نہیں آنا چاہیے۔ الہی بخش کو تو پہلے ہی سے چکر آ رہے تھے۔ یہ سن کر اسے ایسا لگا جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اسے تو فاقہ مستی میں احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ کتنے سخت وقت سے گزر رہا ہے۔ 17 دن سے اسے کام نہیں ملا تھا، اور اس سے پہلے وہ خود کام سے بچتا رہتا تھا۔ اس کے نتیجے میں جو پس انداز کیا تھا وہ بھی بیٹھے بیٹھے کھا لیا۔ 17 دن پہلے جو پیسے ملے تھے وہ اس کے گھر کے قریب کے پاس جو ہوٹل تھا وہاں دے دیے تھے۔ اس ہوٹل میں وہ ناشتہ کرتا اور اب باقاعدگی سے رات کا کھانا بھی کھاتا تھا۔ ہوٹل والے کو پیسے دینے کے بعد اس کے پاس بس اتنے پیسے بچے تھے کہ دوپہر کے کھانے اور کرایہ کا خرچہ 3 دن چل سکتا تھا۔ اسے امید تھی اس دوران اسے کام مل جائے گا اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد سے اب تک اسے کام نہیں ملا تھا۔ الہی بخش کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ کتنے دن سے وہ پیدل آ اور جا رہا ہے، کتنے دن سے وہ صرف رات کے کھانے پر گزارا کر رہا ہے، اس لیے کہ ہوٹل سے ادھار کھانا اس کی مجبوری تھی، مگر اسے شرمندگی ہوتی تھی۔ ناشتہ کرنا بھی اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اسے یاد نہیں کہ کتنے دن سے اس کی جیب خالی ہے۔ چکر کے ساتھ پیٹ میں اینٹھن بھی ہونے لگی۔ تب اسے یاد آیا آخری بار اس نے کھانا پرسوں رات کھایا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک اس کے منہ میں کھیل بھی اڑ کر نہیں گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ پرسوں رات کھانا کھانے کے بعد کھاتے میں ادھار لکھوانے گیا تو ہوٹل کے مالک نے پوچھ لیا کہ کیا اسے کام اب تک نہیں ملا ہے، حالانکہ ہوٹل والے کا لہجہ خراب نہیں تھا اور انداز بھی دوستانہ اور ہمدردانہ تھا۔ پھر بھی الہی بخش کو سبکی کا احساس ہونے لگا۔ ناشتہ تو ویسے بھی نہیں کر رہا تھا، اگلے روز رات کا کھانا کھانے کے لیے بھی نہیں گیا۔ اس نے سوچ لیا کہ اب وہ ادھار چکائے بغیر وہاں نہیں جائے گا، اور اب نثار کہہ رہا تھا کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آج کھانا اس کے ساتھ کھائے گا۔ اس بات کا تو کوئی امکان ہی نہیں کہ آج وہ کھانا کھائے گا۔ 11 بج چکے تھے اور کام ابھی تک نہیں ملا تھا۔ نثار نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتا، وہ اسے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتا ہے۔ یہ خیال کر کے الہی بخش کے حلق میں جیسے نمکین پانی کا کوئی چشمہ پھوٹا۔ پل بھر میں اس پانی کو اس کی آنکھوں کی طرف لپکنا اور جاری ہو جانا تھا۔ اس نے بہت تیزی سے اس کے آگے بند کو باندھا اور پھر بھی آنکھیں نم تو ہو ہی گئیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ وہ چھلکی نہیں۔ تو کیوں خاموش ہو گیا بخشے؟ نثار نے اسے چونکا دیا۔ کچھ نہیں نثار بھائی، الہی بخش نے کہا، اللہ مالک ہے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، انشاءاللہ کھانا ہم ساتھ ہی کھائیں گے۔ اس لمحے اس کی زبان کو چھوئے بغیر دل سے دعا نکلی کہ کاش کام مل جائے۔ مجھے تو صاف جواب دے، نثار نے کہا۔ جواب نہ مانگو استاد تو اچھا ہے، الہی بخش نے آہ بھر کے کہا۔ اس احساس نے اس کا حفاظتی حصار توڑ دیا کہ نثار کو مدد کی ضرورت ہے اور اس کی وہ مدد نہیں کر سکتا۔ میری جیب تو نہ جانے کتنے دن سے خالی ہے، مگر فکر نہ کرو، اللہ مالک ہے۔ تو اتنے دن سے کام کیسے چلا رہا ہے تو؟ کبھی کچھ نہ بتانے والے الہی بخش نے صرف شرمندگی میں ڈوبے ہونے کی وجہ سے نثار کو اپنا پورا حال سنا دیا۔ نثار کی شرمندگی کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو برا بھلا کہتا رہا۔ ایک فٹ پاتھ پر ساتھ بیٹھ کر وہ اس سے اتنا بے خبر تھا کہ اسے معلوم نہیں تھا اتنے دن سے اسے کام نہیں ملا۔ تو نے تو غیریت کی حد کر دی بخشے، اس نے خفگی سے کہا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میرا خیال ہے فٹ پاتھ پر سبھی کا حال ایک جیسا ہوتا ہے، الہی بخش نے سادگی سے کہا۔ پھر بھی لوگ ایک دوسرے کے کام آتے رہتے ہیں۔ نثار شرمندہ بھی تھا اور خفا بھی، الہی بخش سے بھی اور اپنے آپ سے بھی۔ تجھے مجھ کو بتانا چاہیے تھا۔ لیکن نثار بھائی، یہ تو نہیں سمجھتا، پڑوسی بھوکا رہے تو پڑوسی اللہ کو جواب دہ ہوتا ہے۔ وعدہ کر آئندہ ایسی بات نہیں چھپائے گا۔ کوئی ایک آدمی تو ہر ایک کے لیے ایسا ہوتا ہے جس سے دل کی بات کی جا سکتی ہو۔ تو مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھا کر۔ الہی بخش حیرت سے اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ نثار اتنا شرمندہ کیوں ہو رہا ہے۔ شرمندہ تو اسے ہونا چاہیے تھا۔ ادھر نثار سوچ رہا تھا اب کیا کرے،
पैसे तो उसकी जेब में इस वक्त भी थे और वो इलाही बख्श को दे सकता था, लेकिन ये ठीक नहीं था। वो जानता था कि अगर उसने जरूरतमंद बनकर बात ना की होती तो इलाही बख्श कभी सच ना उगलता। अब वो उसे यूं पैसे तो नहीं दे सकता था, आइंदा के लिए बात खराब हो जाती। निसार जानता था इलाही बख्श की तरह अकेला होना कितनी खौफनाक बात है। आदमी दुख से या भूख से सिसक कर मर जाए, लेकिन किसी तरह इजहार ना करे। वो इलाही बख्श को दुख और मसाइब में बांटना और किसी को अपना समझना सिखाना चाहता था। लेकिन निसार भाई, तुम तो मुझसे ज़्यादा परेशान हो, तुम तो बाल बच्चे वाले हो, इलाही बख्श कह रहा था। निसार ने चौंक कर उसे देखा। तू फिक्र ना कर, मुझे अपने लिए भी कुछ पैसों का बंदोबस्त करना है, तेरे लिए भी कर लूँगा। तू बैठ, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर निसार अपनी बात का भरम रखने यानी पैसों का बंदोबस्त करने की गर्ज से एक तरफ चला गया। 5 मिनट बाद वो आया तो इलाही बख्श अपनी जगह नहीं था। निसार ने हैरत से इधर उधर देखा। उसे इलाही बख्श अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उसके बाएं हाथ में वो थैला था जिसमें वो अपने ब्रश वगैरह रखता था। इसके साथ एक खुशलिबास आदमी भी था। इलाही बख्श निसार के पास आकर रुका। निसार भाई, मुझे काम मिल गया है, अब मैं चलता हूँ, कल मुलाकात होगी, उसने चहक कर कहा और निसार से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। हाथ मिलाने के दौरान उसके हाथ से कोई कागज की चीज निसार के हाथ में मुंतकिल हो गई। फिर इलाही बख्श तेज कदमों से आगे बढ़ गया। निसार ने हैरत से अपने हाथ को देखा। वो 10 का नोट था जो इलाही बख्श बहुत खामोशी से उसे थमा गया था। चंद लम्हे तो निसार सन्नाटे किसी कैफियत में साकित खड़ा रहा। फिर उसने इलाही बख्श को पुकारने के लिए होंठ खोले, मगर एक एहसास ने उसे रोक दिया। किसी को मदद मांगना सिखाने के लिए ज़रूरी है कि उससे मदद ली जाए। निसार ने 10 का वो नोट जेब में रख लिया। ये नोट वो अगले रोज़ वापस भी कर सकता था और ये जिता भी सकता था कि भाई को भाई से मदद लेने में आड़ नहीं होनी चाहिए। उधर तेज कदम बढ़ाते हुए इलाही बख्श बहुत खुश था। रिस्क देने वाले ने उसकी शर्म रख ली थी। उसने किसी से मदद नहीं मांगी थी, लेकिन निसार के सामने एतराफ़ करने के बाद वो निसार से कुछ लेने को मना नहीं कर सकता था और वो कुछ लेना चाहता नहीं था। अल्लाह ने उसके दिल से निकली हुई दुआ सुन ली। निसार के जाते ही वकील साहब आ गए। वकील साहब ने एक बार पहले भी उससे काम कराया था और उससे बहुत मुतासिर हुए थे। करीबी वकील साहब का बहुत बड़ा 2 मंजिला मकान था। पिछली बार उन्होंने अपनी 3 दुकानों में रंग कराया था और वादा किया था कि अगली बार वो उसे पूरे बंगले का काम देंगे। वकील साहब ने इससे काम की बात की तो उसने कहा, वकील साहब एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे। वकील साहब चौंके। उन्होंने सोचा शायद ये ज़्यादा मजदूरी की बात करेगा। फिर भी उन्होंने कहा, बोलो क्या बात है साहब जी, मुझे 15 रुपये पेशगी दे सकते हैं। वकील साहब ने जेब से 20 रुपये निकाल कर उसे दे दिए। यूँ इज्जत रह गई। सोइला अब इलाही बख्श का रुआं रुआं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। शुक्रगुजारी के बाद तौबा का वक्त आया। इलाही बख्श की समझ में आया पिछले दिनों इसने काम ठुकरा कर बहुत नाशुक्रापन किया है, वरना इस पर यह वक्त आता ही ना। अल्लाह ने उसके उस नाशुक्रेपन के बावजूद उसकी हाजत रवा फरमाई है। बेशक वो बड़ा रहम, नहायत मेहरबान और सब तारीफ़ें उसी के लिए हैं।